آئے مل کر جو ہے اس ویڈیو میں ہم سب شامل ہوتے ہیں اور اپنی عبادت کو جو ہے ان 10 دنوں میں بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو میری دعا بالکل ناممکن تھی اس کو ممکن کیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ سے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں جو ہے بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلی جو 10 راتیں ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو پہلے کی 10 راتیں ہیں ان میں ہم کس طریقے سے عبادت کریں۔ ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے جو میرے پاس کل ہی آئی ہے۔ ان بہن کی ریکویسٹ تھی کہ آپ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، کیونکہ جو آپ کی پیاریاں ہیں وہ ان 10 راتوں میں عبادت کریں، اور جس طریقے سے جو میں نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے کسی کو وسیلہ بنا کر بھیجا تھا، تو ہو سکتا ہے میں کسی کے لیے وسیلہ بن سکوں، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی میرے وسیلے سے جو ہے کسی کی بھی دعا کو قبول کر لیں۔ جو ہے جلد از جلد جو ہے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو میری پیاری بہن اگر آپ سن رہی ہیں، ذی الحج کے مہینے کی برکت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی میریکل سٹوری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہت بہت اجر دیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے شروع میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں میں ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس چیز کو، جو ہے کامنٹ سیکشن میں بہت پیارے پیارے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کامنٹ آف دا ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ چاہتی ہوں کہ آپ میرے نصیب کے لیے لازمی دعا کروائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں، تہجد کی نماز بھی ادا کرتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری عبادت کو قبول فرمائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں جو دعائیں مانگ رہی ہوں اس کی وجہ سے میرے گھر والے جو ہیں مجھے کافی زیادہ تانے دیتے ہیں، اور لوگ بھی کافی ساری عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں مجھے سننے کو ملتی ہیں۔ تو لیکن میرا یقین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے ضرور کچھ کریں گے اور میری مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ میری عبادت میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کام ہے وہ الٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ مجھے ضرور بتائیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور لوگوں کی باتوں کو میں کس طریقے سے جو ہے ہینڈل کروں۔ تو میری پیاری، جو آپ کا سوال تھا اس کو میں نے مختصر کر کے اپنی پیاریوں تک پہنچایا۔ پہلے میری پیاری یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور لوگوں کی باتیں بیٹا آپ چھوڑ دیں، لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، لوگ تو میں کہوں گی بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، تو بہت کچھ کہتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو جو ہے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنائیں، اور آپ جو عبادت کر رہی ہیں، جو نماز پڑھ رہی ہیں، وہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سے ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اور شروع کے جو 10 دن ہیں اس کی آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گی بھی انشاءاللہ کہ آپ آج کل جو ہے روزے رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ میری پیاریوں یہ جو مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ذی الحج کا دیا ہے، اور خاص طور پر رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اس میں بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ناممکن دعائیں بھی جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری پیاری، لوگوں کی باتوں کو مت سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اور ہاں یہ بات ہے کہ ہمیشہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہماری عبادت جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے، اور جو ہم نماز پڑھیں، جو ہم قرآن پاک پڑھیں ہیں، ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بیسکلی نماز کا مطلب نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں معنی سیکھنے چاہیے، ہمیں اپنی نماز کو بہتر سے بہترین بنانا چاہیے۔ دیکھو میری پیاریوں، ہم اپنے لباس میں تو پرفیکشن چاہتے ہیں، ہم اپنے فیس میں پرفیکشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم یہ لگا لیں ہم خوبصورت ہو جائیں گے، ہم ایسے کر لیں، ہم یہ کپڑے پہن لیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس میں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ تو ہمیں واقعی میں ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے۔ اور آپ یقین کریں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کی طرف آتے ہیں نا، دل جو ہے اتنا مطمئن ہو جاتا ہے اور اتنا سکون میں آ جاتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی۔ آپ کی لائف جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ چینج ہوتی جائے گی۔ تو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل آپ اپنی عبادت کو جو ہے اور بہترین طریقے سے کریں، کیونکہ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ہمیں کہا ہے۔ تم اگر ڈپریشن میں چلے جاؤ، پریشان ہو جاؤ، کچھ بھی ہے، تم 5 وقت کی نماز پڑھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر نماز جو ہے وہ فرض فرمائی، اور ہم جو ہیں ہم کہتے ہیں بس ہم
ادھر ادھر کے کام کر لیں اور ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ باتیں کر لیں اور اپنے دل کو دوسروں کے ساتھ ہلکا کر لیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ میری پیاریوں، میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں، اور پرفیکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن آپ لوگوں کو بالکل ویسے سمجھاتی ہوں یا ویسے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہوں جیسے ایک بہن ایک دوست جو ہے وہ شیئر کرتی ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری پیاریوں، میری آپ لوگ ہی دوست ہو، آپ لوگ ہی بہنیں ہو، تو آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی اپنی باتیں کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے جیسے ماشاءاللہ سے سوالات شیئر کر رہی ہوں جو میری اتنی پیاری کامنٹ سیکشن میں بھی آ کر اور انسٹا پہ بھی آ کر کہتی ہیں کہ آپ ہی یہ سوال تو ہمارے ذہن میں تھا، ہم پوچھنا چاہ رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم کس سے پوچھیں۔ تو بس میری پیاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی ایک کا سوال ہوتا ہے لیکن کتنے ذہنوں کی یہ بات ہوتی ہے جو ہم کلیئر کرتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری پیاریوں، اگر آپ لوگوں کو میرے سے نہیں بھی کوئی بات سمجھ آتی نا، تو اتنے سارے بیانات موجود ہیں یوٹیوب پر، آپ سرچ کیا کریں، اپنی نالج میں اضافہ کیا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو میری پیاری، آپ کا جو سوال تھا اس کا میں نے جواب آپ کو دیا ہے کہ بس آپ نے لوگوں کی باتوں کو نہیں سوچنا، آپ جو اپنی عبادت کر رہی ہیں اس کو اور مزید بہترین کیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دوستی کو مضبوط بنائیے۔ یہ دنیا والوں کی باتیں اور یہ سب کچھ جو ہے نا، ہرٹنگ ورڈز ہیں، پوائزن ورڈز ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ لوگ جو ہے نا تانے دیتے ہیں، جو لوگ آپ کو باتیں سنا رہے ہیں نا میری پیاریوں، اللہ پاک سے کہ اپنے آپ کو خاموش رکھ لے۔ خاموشی جو ہے نا سب سے بڑی، میں کہوں گی کسی سے اگر آپ نے ریونج لینا ہے نا، صبر اور خاموشی کے ساتھ جو ہے نا اپنے وقت کو گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کر رہا ہے یا کچھ بھی ہے، اللہ پاک ضرور ان کو ہدایت دیں گے، اور ایک دن ضرور ان لوگوں کا احساس ہوگا کہ وہ آپ کو کیوں اتنا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں یا کیوں آپ کو جو ہے ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ بس ہمیں جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پازیٹیو سوچ دینی ہے، خوشیاں دینی ہے۔ دیکھو اتنے آلریڈی غم ہیں، لوگ اتنے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سوچتے؟ ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہم کسی کو لیٹ ڈاؤن کر لیں اور کسی کو کہیں نہیں تم تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہی ہو، کچھ ہوا تو ہے نہیں؟ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ یا آپ کو کیسے پتا کہ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ہمیں دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے، ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں، اور اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنائیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور نہ ہی آپ کو دنیا والوں کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کے دل پہ ایفیکٹ کریں گی، یا آپ سوچیں گے کہ اس نے مجھے یوں کہہ دیا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا۔ دیکھو دنیا والے جو ہے نا کبھی خوش نہیں ہوتے، بس اللہ پاک کو خوش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور دعاؤں کو قبول کریں گے۔ جو سوال ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے جو 10 دن ہے ذی الحج کی، ان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی۔ اس کی ویڈیو کو میں کہوں گی کہ سکپ نہ کیجیے گا اور نہ ہی اس کی سپیڈ جو ہے فارورڈ کیجیے گا، کیونکہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور ان 10 دنوں کو جو ہے ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اگر ہمیں یہ 10 دن مل گئے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو آج ہم جو ہے ان 10 دنوں میں شامل ہیں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ اگلے سال ہم ہوں کہ نہ ہوں، مجھے خود نہیں پتا جی کہ میرا اگلا لفظ جو ہے آپ لوگوں تک جا پائے گا کہ نہیں جا پائے گا، میری سانسیں میرا ساتھ دیں گی کہ نہیں دیں گی، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ مل کر جو ہے اس ویڈیو میں ہم سب شامل ہوتے ہیں اور اپنی عبادت کو جو ہے ان 10 دنوں میں بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں آپ سے بات کروں کہ جو اعمال ہیں ہم نے ان 10 دنوں میں کرنے ہیں، تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ یہ سورہ الفجر کی 2 پہلی آیات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمیں ان 10 راتوں کی جو عبادت ہے اور اپنی نیکیوں کو بڑھا دینا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے اعمال کو جو ہے بہتر کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب حج اور عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ جو ہے نا مطلب ذرا سی چیز پر نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو طواف کرتے ہوئے پسینہ آ رہا ہے تو لوگ ٹیشوز لے کے کھڑے ہوتے ہیں، پانی لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب کتنا کچھ ہوتا ہے۔ آج کل جیسے دیکھیں گرمی کا موسم ہے تو لوگوں کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر لیں، لوگوں کے لیے مطلب آسانیاں کریں، جو آپ کی توفیق ہے آپ وہ کریں، نیکی کے اعمال جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔
اور اس کے بعد میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی جس میں میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ اکثر یہ سوال جو ہے ہم لوگوں کے مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب جو ہے ان کا سوال تھا، سعودی عرب یا 1 یا 2 دن بعد جو ہے وہ روزہ شروع ہوتا ہے، جس دن حاجی عرفات میں وقوف کرتے ہیں اس دن جو ہے ہمارے یہاں 8ویں ذی الحج ہوتی ہے، اور جب ہمارے یہاں 9ویں تاریخ ہوتی ہے اس وقت حاجی منی کی طرف پہنچ کر رمی اور قربانی وغیرہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت اگر وقوف سے مرتوب ہے تو ہم کس دن جو ہے روزہ رکھ کر وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا تھا، عرفہ 9ویں ذی الحج کا دن ہے اور یہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا دن ہے حاجیوں کے لیے۔ تو اس کی فضیلت جو معلوم کی گئی ہے، جو لوگ حج میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے انہیں بھی اجر و ثواب کا ایک خاص موقع عنایت کیا ہے اس دن، بلکہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں کثرت سے تکبیر اور ذکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ سال اور آئندہ سال یعنی 2 سالوں کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کے دن ہے، اور دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہم روزانہ واقعے میں کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، ہاتھ سے، مطلب کسی بھی چیز سے ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں ان سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت گنہگار ہیں، میں خود جی کہتی ہوں میں خود بہت گنہگار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ دن دیے ہمیں، 10 دن جو دیے ہیں، اس میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمتی موقع دیا ہے اور اس سال ہمارے پاس یہ توفیق ہے تو ہم روزے بھی رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، کہ یہ جو ہے ہمیں اصل سوال کی طرف بتا رہے ہیں، اور ان کا جو جواب ہے اس کا جواب سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اوقات کے وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک متعین جو ہے وہ قانون ہے، انسان جہاں ہے وہیں کے وقت کے مطابق ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، یا کہیں پر بھی آپ آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں، فجر کی اذان ہے وہ انڈیا کے ٹائم کے مطابق ہوگی، پاکستان میں جو فجر کی اذان ہے وہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جہاں جہاں اذان ہوتی جاتی ہے وہاں کا جو ٹائم ہے وہ مختلف ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کے ساتھ جو خصوصیت رکھی ہے وہ خصوصیت اس وقت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً تہجد کا جو خاص رحمت اور برکت کا وقت ہے، ملک کا وقت جو ہے وہ بدلتا جائے گا، اس طریقے سے جو ہے وہ سورج بھی طلوع ہوتا جائے گا۔ بتائی جا رہی ہیں اس سوال میں، وہ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وقت کے مطابق ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ فجر کی اذان سے جو ہے نا وہ ہمارا وقت شروع ہوتا ہے، اور نماز تہجد سے مطلب پورا سرکل ایک چل رہا ہے۔ وہ آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ عرفہ کی جو برکت ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ 9 ذی الحج جو ہے سعودی عرب کے 1 دن بعد جو ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے روزہ رکھتے ہیں، انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی تاریخ سے روزہ رکھتے ہیں، سعودی عرب وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی تاریخ کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔ حاجی جو ہے منی میں رمی یا قربانی کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو جہاں پر وہ رہ رہے ہیں اسی ٹائم اور اسی سرکل کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے بات ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو آئی ہوپ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا تو میں نے اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ لوگوں کا جو روزے کا سوال آتا ہے کہ ہم 1 دن پہلے رکھ رہے ہیں، بیسکلی یہ سرکل چل رہا ہے، پورا کا پورا یہ سرکل چل رہا ہے، اور روزہ ہم نے مطلب جس طریقے سے بھی ہے آپ خود مینج کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے بس سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو کنٹری میں دن بن رہا ہے آپ اس کے مطابق رکھیں گے، اور اللہ پاک نے قبول کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جو عبادات ہیں قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے اپنا ٹارگیٹس اور جو گولز ہیں وہ بنا لیں، اور آپ کی تیاری یہ ہونی چاہیے کہ اس مہینے جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گی۔ دیکھیں جیسے ہم رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ان 10 دنوں کے لیے بھی ایک کارنر جو ہے اس کو مخصوص کر لیں اپنے گھر میں، اس کارنر کو پیارا سے ڈیکوریٹ کر لیں عبادت کے لیے، مطلب آپ کو اچھا لگے نا۔ اور جب آپ اس کارنر کو ڈیکوریٹ کریں، وہاں پر آپ قرآن پاک رکھیں، جو جو آپ نے پڑھنا ہے ان 10 دنوں میں، مطلب آپ نے سوچا ہوا ہے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، جیسے آپ نے سوچا ہے کہ آپ ان 10 دنوں کے اندر قرآن پاک کو کمپلیٹ کریں گی، تو آپ اس طریقے سے پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی، وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا
کرتا ہے، ایک جگہ جو ہے اس کو مخصوص کر لیں، پیارا سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے مطلب ان دنوں کے لیے جس طرح ہم خاص اہمیت جو رکھتے ہیں ہمارے لیے، تو میں کہوں گی کہ ان دنوں کو ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے نا ان کو کرنا چاہیے۔ اور ذی الحج کا جو استقبال ہے وہ استغفار کی کثرت سے کریں، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اسے منا لیں اور اپنے دل کو بھی ہلکا کریں۔ قرآنی آیات ہیں، جو قرآنی صورتیں ہیں وہ آپ یاد کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنی زبان پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ان 10 دنوں میں نا میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ نا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا ان کو یاد کروں گی، ان کا معنی جو ہے وہ سمجھوں گی اور اس کو اپنی ڈیلی جو روٹین ہے نا ان میں شامل کروں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ مطلب روزانہ کا اگر فار ایگزامپل جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں، جب میں سیکھ جاؤں گی تو میں پھر آپ لوگوں کو بھی جو ہے ایک نام اللہ پاک کا بتایا کروں گی، اس کی تعریف کے بارے میں بتایا کروں گی۔ دیکھیں جو اللہ پاک کا کلام ہے نا ہم نے اس کو بیسکلی پھیلانا ہے، آپ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا فرسٹ ڈے جو سحری کا ولاگ تھا اس میں بھی شیئر کیا تھا کہ جو ہے گھر میں باکس بنا لیں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو صدقہ ہے نا وہ اس میں آپ ایڈ کر لیں، جو کی توفیق ہے جو بھی ہے، تو پھر جو ہے آپ کسی کے لیے ہیلپ کر دیں جو بھی آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ مطلب سارا سال جو ہے مطلب برانڈیڈ چیزوں کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ پہن رہے ہوتے ہیں، جیسے قربانی کا ٹائم آتا ہے نا تو مطلب وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جی کسی کے گھر میں جو ہے وہ کام کروا دیا۔ آپ سارا سال نیکی کا کام کر سکتے ہیں، تو آپ ان 10 دنوں میں جو ہے وہ قربانی کریں۔ اگر آپ کی توفیق ہے پورا سال جو ہے برانڈیڈ چیزیں پہن رہے ہیں، کھانا پینا آپ لوگوں کا لگژری ہے، سب کچھ ہے، اور آپ لوگ جو ان 10 دنوں میں ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے قربانی کی جگہ جو ہے وہ کسی کی ہیلپ کر دی تھی۔ ہیلپ تو ہمیں سارا سال کرنی چاہیے، اور اگر آپ کی توفیق ہے آپ کو باقاعدہ جو ہے مہینے باندھ لینے چاہیے لوگوں کے، اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے۔ میں کہوں گی کہ جو قربانی ہوتی ہے نا اس کے لیے تو اگر آپ کو میں اپنی پلاننگ بتاؤں تو آپ اگر پورے سال میں سے فار ایگزامپل اگر مہینے میں سے اگر آپ 1100 روپیہ جو ہے 1100 یا 1000 روپیز جو ہیں آپ سیونگ کرتے ہیں، تو مطلب 12 مہینے ہیں، تو 12 مہینوں میں سیدھا سیدھا اگر 1000 روپے سے لگایا جائے تو وہ سیدھا سیدھا 12,000 بن جاتا ہے۔ 12,000 میں اگر کچھ نہیں بھی آتا لیکن پھر بھی آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ اس کے مطابق حصہ ڈالیں۔ جیسے اب آج کل کا ریٹ تو تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن میں ویسے آپ لوگوں ایگزامپل کے طور پہ ایک چیز بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ حصہ ڈال سکتے ہیں، ان کو ایک سکون ملے گا، ان کو آہستہ آہستہ پھر شوق ڈیولپ ہوگا، اور آپ لوگ انشاءاللہ جو ہے پھر ایک ٹائم آئے گا آپ لوگ اپنے بجٹ سے جو ہے وہ قربانی کریں گے، یہ سوچیں گے کہ مطلب کتنی خوشی ہوتی ہے، سارا سا جانور جو ہے قربان کرتے ہیں اللہ پاک کی راہ میں۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے نا پوری کہ اچھے سے اچھی چیز جو ہے ہم اس کو قربان کریں، اللہ پاک نے قبول کرنا ہے۔ جی دکھاوا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو چیز ہے نا وہ بہت پیاری ہو۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھی چیز جو ہے منگاتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز ہم کرتے ہیں، تو ہم قربانی کے جانور میں جو ہے ہم اس طرح کیوں سوچیں کہ اگلے سال کر لیں گے، چھوڑو اس سال کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ سارا سال ہیلپ کریں، لیکن اگر آپ کے پاس توفیق ہے، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، تو آپ جو ہے قربانی جو ہے آپ لوگ لازمی کریں اور اللہ پاک کو راضی کریں، اور اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اگر توفیق دی ہے اور پھر بھی اگر انسان کہے کہ ہم نہیں کر سکتے، پھر ہمارے اپنے اوپر ایک ڈیپینڈ کرتی ہے چیز۔ باقی روزوں کی بات جو آئی، اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، آپ مطلب کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم 10 دنوں کے روزے مطلب کس طرح سے رکھیں یا مطلب مینیج کس طرح سے کریں گے، گھر کے کام ہے، گرمی ہے، تو باقی ساری بات تو مطلب ایک الگ ہے، لیکن نفلی روزے ہیں، آپ رکھیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ تو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیں، اور وہ جس طریقے سے آپ کو میں نے ٹائم سرکل مینیج کرنا ہے وہ اس سوال سے آپ کو میں نے سارا بتا دیا جو میرے پاس پوسٹ آئی تھی، تو آپ لوگوں کا آئی ہوپ وہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں یا جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے ٹائم اور وہاں کے شیڈیول کے مطابق آپ روزہ رکھیں۔ انٹرنیٹ وغیرہ اتنا فاسٹ ہے، آپ کو بتا دیتے کہ کون سی ڈیٹ کون سے ٹائم پہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون سا جو ڈیٹ اور کنٹری کے مطابق آپ کا ٹائم بن رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اور میری جو بہنیں اولاد کی طرف سے مطلب پریشان ہیں یا اولاد کے لیے دعا کرتی ہیں، تو ان کو میں کہنا چاہوں گی کہ 7، 8، 9، 10 جو تاریخ ہے نا وہ اولاد کے حق میں خاص طور پر آپ دعا کریں، اور کیونکہ ان دنوں میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تھی، اور اولاد کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے، مال اور عزت کے لیے، برکت کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی
کرنی چاہیے، لازمی آپ ان کریں۔ 7، 8، 9، 10 ذی الحج جو ہے اولاد کے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں، اور اپنی بیٹیوں کے نصیب کے اچھے کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو آپ کی بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، یا بچوں کی جاب کی پرابلم ہے، اپنے بچوں کی لمبی زندگی کے لیے دعا کریں۔ چھوٹے بچے ہیں اگر ضدی ہیں تو بھی آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، نیک بنائے۔ مطلب جو آپ کی اولاد کے حق سے دعا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا ہے نا، وہ لازمی کریں۔ اگر کوئی بھی مجھے مائیں سن رہی ہیں، یا اگر میری پیاریوں آپ لوگ بھی سن رہے ہو، تو آپ اپنی امیوں کو ضرور بتانا کہ 7، 8، 9، 10 ذی الحج جو ہے لازمی دعا کرنی ہے۔ آپ لوگ خود اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیرنٹس سے بھی کہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ویسے ویڈیو میں کبھی بھی نہیں بولتی ہوں کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں، لیکن میری اس ویڈیو کو کائنڈلی شیئر کیجئے گا، کیونکہ اس میں جو میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتہ ہو، کیونکہ 7، 8، 9، 10 ذی الحج جو ہے نا، یہ بہت زیادہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگ لازمی میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، کہ اگر کسی کو نہیں بھی معلوم آپ کی وجہ سے جو ہے پاکے کوئی قریب ہو، اور کیا پتہ جی اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ درود ابراہیم پڑھ کر جو ہے نا اپنے نصیب کے لیے ضرور دعا کرنی ہے میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ بس ان 10 دنوں کو جو ہے نا آپ نے اپنی عبادت میں مصروف رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا ہے، اور لازمی جو ہے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، میرے لیے اور حسنین کے لیے بھی جی لازمی دعا کرنی ہے۔ میری پیاری بہت پیاری ویڈیو ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے میں کہوں گی مجھے اتنا آتا تو نہیں ہے کچھ، لیکن میں نے پورے وہ محنت کے ساتھ جو آپ لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میری پیاریوں کافی سارے بیانات موجود ہیں یوٹیوب پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین جو ہے عالم دین دیے ہیں، اسکالرز دیے ہیں، آپ ان کی ویڈیو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات نہیں بھی سمجھ آ پا رہی، میں نے آپ لوگوں کو صرف وہ چیزیں بتائی ہیں جو میں ان دنوں میں کر رہی ہوتی ہوں، اور جو میرے پاس تھی ایمانت تو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو جی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں اب جو میری کا سٹوری ہے جن بہن کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ ویسے تو میں آپ سے بڑی ہوں، لیکن میں آپ کو بھی آپ ہی کہنا چاہوں گی، آپ برا بالکل نہیں مانیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیاری جو ہے صلاحیت دی ہے۔ آپ نے میری کزن کی جو میری کا سٹوری ہے شیئر کی تھی، تو اس نے مجھے آپ کا لنک سینڈ کیا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ حد سے پہلے جو ہے اپنی سٹوری آپ تک پہنچاؤں گی، پیاری بہنوں تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ جو میرے لیے بالکل ناممکن تھا، اور جو چیز بالکل میں سوچتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس میں میرے پیرنٹس بھی راضی نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیرنٹس کے دل کو نرم کیا، اور جو میری دعا بالکل ناممکن تھی اس کو ممکن کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں میری دعا کو کس طریقے سے قبول کیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ میری شادی بھی ہو چکی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے بھی نوازا ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں کیونکہ یہ جو دن ہے یہ بہت اہم ہے۔ مجھے بھی پہلے اس بارے میں نہیں پتا تھا، اللہ پاک نے جس طریقے سے میری دعا کو قبول فرمایا تو میں آج تک اس دن کو نہیں بھولتی۔ میرا MBA کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، اور میرے ایگزامز جو تھے وہ فائنل ہونے والے تھے۔ سینئر تھے، ان سے میری ایک دن کیفیٹیریا میں ملاقات ہوئی، تو ان سے سلام دعا ہونے کے بعد جو ہے کچھ پیپرز وغیرہ کی ڈسکشن ہوئی۔ ان سے کہا کہ آپ کا سمجھانا مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور آپ نے جس طریقے سے مجھے سمجھایا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے مجھے پیپرز کے لیے گائیڈ کیا ہے، مجھے آپ کی ایک ایک بات سمجھ آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ خیر اسی طریقے سے جو ہے ہماری آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ ایک دن جو ہے میں اپنی یونیورسٹی میں نہیں آئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی تھی، سب خیریت تو تھی؟ میں نے ان کو بتایا کہ میری امی جو ہیں پروپوزلز وغیرہ دیکھ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مائیں کتنی پریشان ہو جاتی ہیں، تو امی کی یہی کوشش ہے کہ جیسے ہی میرا MBA کمپلیٹ ہو میرے پیرنٹ جو ہے میری شادی کر دے، کیونکہ میرے ابو کو برین ٹیومر ہے، اس کی وجہ سے میرے امی ابو بہت زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں، اور میرے ابو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو ہے میری شادی ہو جائے۔ یہ ساری باتیں میں ان سے کرتی رہی، کیونکہ میری جو 2 بڑی بہنیں تھیں وہ آلریڈی ماشاءاللہ سے میرڈ تھیں اور اپنے گھروں میں خوش تھیں، تو میرے پیرنٹس کو میری بہت زیادہ فکر اور پریشانی رہتی تھی۔ خیر میں نے ان کو جب یہ بات بتائی تو وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ تھوڑا سا کام ہے، تو آج میں آپ کے نوٹس بنانے میں ہیلپ نہیں کر سکتا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے اور یہ اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں۔
خیر وہ چلے گئے اور اس کے بعد میں نے بھی کوئی بات ان سے نہیں کی، انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اگلا دن جو تھا وہ سنڈے کا تھا اور اس دن بھی ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ایسے نہ فون پر بات ہوئی نہ ہی ہم لوگوں نے کسی بارے میں ڈسکشن کی۔ خیر اگلے دن جب میں یونیورسٹی گئی تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کو رات کو کچھ نوٹ سینڈ کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ مجھے اس بارے میں ہیلپ آؤٹ کر دیں، لیکن آپ نے مجھے کوئی آنسر نہیں دیا۔ کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے یا کیا بات ہے؟ آپ مجھے یہ بات تو بتائیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ برا نہیں مانیں گی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کسی کلاس میٹ نے کچھ انہیں بول دیا ہے یا کیا وجہ ہے۔ میں نے کہا نہیں میں بالکل برا نہیں مانتی، آپ مجھے بتائیں کہ بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کو لے کر آپ کے گھر آؤں۔ میں پہلے خاموش ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے 10 سے 15 منٹ دیں، میں آپ سے بات کرتی ہوں اس بارے میں۔ اکیلی بیٹھی اور میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پیرنٹس کو لے کر ہمارے گھر آئیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے۔ یونیورسٹی سے گھر آئی، امی نے جو ہے میری ساری بات ابو کو بتائی۔ ابو نے کہا کہ پیرنٹس سے ہم نہیں ملنا چاہتے، پہلے ہم لڑکے سے ملیں گے۔ میں نے کہا کہ ابو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر ہی ہمارے گھر آئیں گے۔ ابو نے کہا کہ تمہیں ہماری کچھ باتیں ماننی پڑیں گی کیونکہ ماں باپ جو ہے کبھی غلط نہیں سوچ سکتے۔ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے پیرنٹس ہماری بات کیوں نہیں مان رہے، کہ میں ہمارے جو پیرنٹس سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کل کو اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہوتی ہے اس میں ہم تو افیکٹ ہوتے ہی ہیں، ہمارے ساتھ پوری فیملی بھی افیکٹ ہوتی ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ پیرنٹس کی باتوں کو مان لینا چاہیے۔ خیر میں نے اپنے پیرنٹس کی بات کو اس ٹائم مانا اور میں نے ان کو بتایا کہ میرے پیرنٹس جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی شام کو جو ہے میرے ابو نے ان کو گھر پہ انوائٹ کیا اور وہ ہمارے گھر آئے، میرے ابو سے ملاقات ہوئی، کچھ سوالات وغیرہ کیے جس میں میرے ابو کو ایسا لگا کہ انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا تھا۔ ابو نے اس وقت تو کوئی بات نہیں بولی۔ ابو نے کہا کہ بیٹا مجھے چھوٹا سا کام ہے تو مجھے جانا پڑے گا، آپ ان کی امی سے بات چیت کرو۔ اس کے بعد انہوں نے میری امی سے اجازت لی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آنٹی جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ امی نے خیر ان کو سلام دعا کے بعد پیار دیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی آپ کو بتا دیں گے، آپ پریشان نہ ہونا۔ 5 دن گزر گئے تھے، میری امی نے مجھے کوئی بات بتائی ہی نہیں۔ میں بہت ہی زیادہ کیوریوسٹی میں ہو رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر امی ابو کے بیچ میں بات کیا ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی گئی تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کے امی ابو کی کوئی کال نہیں آئی اور نہ ہی کوئی بات کی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اب میں کب اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر لے کر آؤں، کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹس سے آپ کے بارے میں ساری بات کر لی ہے۔ میں نے کہا کہ امی ابو مجھے کسی چیز کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ خیر میں گھر آئی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ امی نے میرے لیے میرے فیورٹ دال چاول بنائے ہوئے تھے اور عادت ہے کہ جب بھی وہ میرے لیے دال چاول بناتی ہیں تو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہیں۔ امی نے اس وقت بھی دال چاول مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ امی سے میں نے بولا کہ امی آپ نے آخر کیا سوچا ہے، آپ لوگوں نے مجھے کوئی آنسر ہی نہیں دیا۔ امی نے کہا کہ بیٹا ہمیں وہ لڑکا سمجھ نہیں آیا، نہ ہی ہمیں اس کی فیملی سمجھ آ رہی ہے اور ان لوگوں کی کاسٹ بھی اور ہے، تو تمہیں پتہ ہے ہم آؤٹ آف کاسٹ جا کے کیسے شادی کر سکتے ہیں، تمہاری بہنوں کی بھی جو ہے کاسٹ کے مطابق شادی کی ہے، اب اگر ہم تمہاری آؤٹ آف کاسٹ جا کے شادی کر لیں گے خاندان کہے گا کہ انہوں نے یہ کیا کیا۔ میں بہت ہی زیادہ ایک دم سے خفا ہوئی اور میں نے امی سے کہا کہ امی یہ کیا بات ہوئی، آپ لوگ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں، کاسٹ میں کیا رکھا ہے امی، اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کاسٹ میں بھی اگر ہو جائے تو وہ بھی لوگ اچھے نہیں نکلتے۔ بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی۔ امی نے کہا کہ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی۔ اس کے بعد امی نے ابو سے بات کی لیکن ابو جو تھے وہ ایگری نہیں ہو رہے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی، میں نے ان کو کال کر کے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک بہتر کریں گے۔ ماشاءاللہ سے وہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار تھے، ان کا اللہ پاک پہ بہت زیادہ یقین تھا۔ انہوں نے مجھے اس وقت بولا کہ دیکھو ماشاءاللہ سے ذی الحج کی راتیں شروع ہو رہی ہیں تو اللہ پاک سے تم اپنے لیے بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں میرے نصیب میں لکھ دے، تمہارے پیرنٹس کے دل کو میرے لیے نرم کر دیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ 7، 8، 9، 10 جو ہے اس دن تم نے لازمی رات کو تہجد کے وقت دعا کرنی ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کہ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اسی طریقے سے کروں گی۔ آپ کو 2008 کی بات بتا رہی ہوں تو اتنا زیادہ جو ہے فاسٹ کمیونیکیشن جو تھا وہ نہیں ہوتا تھا، لیکن بس یہ تھا کہ جتنی ہماری بات چیت ہو جاتی تھی وہ میسیجنگ وغیرہ پر ہوتی تھی۔ خیر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کی تھوڑی تھوڑی بات ہوتی تھی، یونیورسٹی بھی آف تھی کیونکہ ایگزام سے پہلے ہم لوگوں کو آف دے دیا گیا تھا، اسٹڈیز وغیرہ سے ریلیٹڈ ہی ان سے بات کرتی تھی اور کچھ پیپرز وغیرہ کا پوچھنا ہوتا تھا تو میں ان سے پوچھ لیتی تھی۔ حج کی جو شروع کی 10 راتیں تھی وہ شروع ہو گئی تھی اور انہوں نے تو مجھے صرف بولا تھا کہ 7، 8، 9، 10 کی راتوں کو تم نے اس طریقے سے تہجد کی نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پوری 10 راتوں میں اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کی، رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرتی تھی
کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کر دیں، میرے امی ابو کا دل جو ہے وہ نرم کر دیں، پیرنٹس جو ہے وہ مان جائے۔ خیر آپی میں تو صرف دعا کرتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری دعا جو ہے وہ اللہ پاک اتنی جلدی قبول کر لیں گے، اور اللہ پاک نے یہ میرے لیے وسیلہ بنانا تھا۔ مجھے یاد ہے آپی میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور شام کا وقت تھا اور میں افطار کر رہی تھی، تو ابو میرے پاس آئے۔ ابو نے کہا کہ کیا بات ہے، آج کل بہت زیادہ گمسم ہو لگتا ہے، ایگزامز کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہو۔ میں نے کہا جی ابو کافی زیادہ پریشان ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کر دیں۔ ابو نے کہا میں تمہارا باپ ہوں اور تمہاری ایک ایک بات سمجھتا ہوں، تم بالکل پریشان نہ ہو، میں خود تمہارے لیے استخارہ کروں گا، اللہ پاک نے جو چاہا وہ ہو جائے گا، تم بالکل فکر نہیں کرو۔ جب میں نے یہ باتیں اپنے ابو کے منہ سے سنی میں تو حیران ہو گئی۔ مجھے یاد ہے میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور میں پانی پی رہی تھی، میرے آنسو جو تھے اس گلاس کے اندر گر رہے تھے کہ میرے ابو کے دل کو اللہ پاک نے اتنی جلدی نرم کر دیا۔ استخارے کا بولا، ابو نے کہا کہ میں استخارہ 3 دن تک کروں گا، اس کے بعد جو بھی آنسر آئے گا تمہیں میں بتا دوں گا، لیکن ہاں ہو یا نہ ہو تمہیں اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہوگا۔ ابو ٹھیک ہے، ہاں ہو یا نہ ہو جو بھی ہوگا میں اس میں راضی رہوں گی۔ خیر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ دیکھو یہ تو اللہ پاک کا معاملہ ہے اور استخارہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابو نے مسلسل 3 دن تک جو ہے استخارہ کیا، جس میں 7 8 9 کی رات میں ابو نے استخارہ کیا۔ ان کو بھی بتائی تھی کہ ابو استخارہ کر رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ جو بہتر ہو ہمارے حق میں وہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ انکل نے خود استخارے کا بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کے دل کو نرم کیا ہے، بس تم جو ہو اسی طریقے سے نماز تہجد کے وقت جو ہے آج کل لازمی درود ابراہیم پڑھ کر دعا کرو، کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائیں گے اور ہماری دعا بھی قبول کر لیں گے، کیونکہ میری نیت صاف ہے، تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ میرے نیت اور میرے دل کا حال اللہ پاک جانتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آگے بہتر کریں گے۔ رات کو میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور رو رو کر اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی اور درود ابراہیم میں پڑھتی جا رہی تھی اور میرے آنسو خود بخود گرتے جا رہے تھے، اور جانماز کا جو اگلا حصہ تھا وہ میرے آنسوؤں سے بالکل تر ہو چکا تھا۔ ابو نے میرے روم کی لائٹ جلائی اور میرے کمرے میں آئے، جدھر میں نے جانماز نیچے بچھایا تھا وہیں پر میرے ساتھ بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا کہ دیکھو تم بالکل بھی رو مت اور پریشان مت ہو، اللہ پاک کی جو رضا ہے اس میں ہم راضی ہیں، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، ہمارے لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ لڑکا ماشاءاللہ سے 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اس کی فیملی بھی نیک ہے، لیکن بیٹا بس میں یہ کہنا چاہوں گا لائف میں نے تمہیں دی ہے وہ لائف تمہیں شاید اگلے گھر میں نہ مل سکے یا اس سے بھی بہتر مل سکے، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی اور جو بھی اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں آئیں گے تم ان کو سروائیو کرو گی۔ باتیں آپ ہی میرے ابو نے مجھے اس لیے بھی بولی تھی، اسٹیبلش نہیں تھے اور جو کچھ بھی تھا وہ ان کے ابو کا ہی تھا، تو ابو نے یہ باتیں مجھے اس لیے بھی سمجھائی تھی۔ خیر ابو سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، میں ابو کی بات سمجھ گئی تھی کہ استخارہ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے اور اسی لیے ابو جو ہے وہ میرے پاس آئے ہیں۔ خیر میرے آنسو گر رہے، ابو نے بولا کہ بیٹا عید کے بعد ان لوگوں کو انشاءاللہ اپنے گھر انوائٹ کریں گے، اللہ پاک نے جو چاہا وہ بہتر ہو جائے گا۔ خیر میں اپنے ابو کے گلے لگ گئی اور رونے لگ گئی، میں نے ابو سے کہا کہ ابو زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں گے آپ کا سر کبھی بھی نیچا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنے ابو کو ساری بات بتائی کہ ابو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تہجد کی نماز کے وقت جو ہے درود ابراہیم پڑھ کر تم دعا کرو، آپ یقین کریں میرے ابو بہت ہی زیادہ اس بات سے خوش ہوئے، اس نے تمہیں تہجد کی نماز کی تاکید کی ہے، مجھے بہت ہی اچھا لگا، بس میں اس بات سے گھبرا رہا تھا کہ کل کو تم اپنی زندگی کے معاملات میں ڈگمگا نہ جاؤ، بس اب میں ریلیکس ہوں، تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا اب عید کے بعد دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری 10 دنوں میں دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے، عید کے بعد جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو ان کی فیملی کو ہم لوگ بھی بہت زیادہ پسند آئے اور ہم لوگوں کو بھی وہ لوگ بہت زیادہ پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی وسیلے بنانے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر میرا MBA وغیرہ کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ میرے بہت اچھے مارکس ہیں اور اللہ پاک نے مجھے اس میں بھی کامیاب کیا، اور آپ ہی جن سے میری شادی ہوئی ہے ان کی بہت ہی اچھی جگہ جاب لگ گئی ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، جہاں سے ان کی جاب لگی ہے وہاں سے ہی ان کو گھر بھی ملا ہے اور گاڑی بھی ملی ہے۔ ابو نے کہا کہ دیکھا تم نے اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسے منزلیں آسان کی، یہ بیسیکلی تم دونوں کی نیت صاف تھی، اس کا تحفہ تم لوگوں کو ملا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ پاک نے ناممکن کو بھی ممکن کر دیا۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گی، آپ اپنی پیاریوں سے کہیے گا کہ ان 10 راتوں کو بالکل ضائع مت کریں، اللہ پاک سے جو ہو سکتا ہے مانگیں اور دل کی دعاؤں کو اور فریادوں کو اللہ پاک کے آگے پیش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہر دعا کو قبول کریں گے، جیسے اللہ پاک نے میری زندگی کے ناممکن قصے کو ممکن کر دیا، انشاءاللہ اللہ پاک
آپ کی پیاریوں کی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں دیں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے میری شادی کے کچھ سالوں بعد جو ہے مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا ہے، جن کا نام میں نے محمد سمد رکھا ہے۔ ابو کو بھی اللہ پاک شفا دے دیں۔ میرے ابو کافی عرصے سے جو ہے برین ٹیومر سے فائٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ سے اسٹرانگ ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک میرے ابو کی اس بیماری کو جو ہے ختم کر دیں اور میری ساس کی شوگر جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، آپ کا بہت 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 شکریہ، دل سے شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ بڑی پیاری جو دن رہ گئے ہیں ان میں جلد از جلد جو ہے اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، حسنین کے لیے بھی دعا کریں، اور میری جتنی حسنین ڈائریز کی پیاریاں ہیں ان کے لیے تو ضرور دعا کریں، کیونکہ میری پیاریوں کیا پتہ ان 10 راتوں میں اللہ پاک جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیں، ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرمائے۔ جو میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں انسٹا پر کامنٹ سیکشن میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے نیک نصیب کریں، سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب بیماروں کو شفا دیں۔ جو اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دیں، کسی کی جاب کی پرابلم ہے، کسی کی فائنینشلی پرابلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ 7، 8، 9، 10 جو ہے ان دنوں کو مس نہ کیجیے گا، اپنے لیے، میرے لیے، حسنین ڈائریز کی پوری فیملی کے لیے، انسٹا فیملی کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔